اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. قابل احترام اسلامی خاتون، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں آج جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، سورہ حجرات کی کچھ آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے اور کس بات کی تعلیم اس میں دی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیات کی مختصر تشریح آج کے اس خطبہ میں پیش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر اس دنیا میں دو طرح کا حق لازم کیا ہے. دو طرح کے حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، یا مسلم ہونے کی حیثیت سے ایمان لانے کے بعد دو طرح کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں. ان دو حقوق میں ایک حق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور دوسرے حق کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر دونوں حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری قرار دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کمی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ان کمی کمزوری کو دور کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حق ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے. جو عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ان عبادتوں کو ادا کرنا، ان عبادتوں کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر، اور اس حق کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح سے کچھ عبادات وہ ہے جس کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دیگر احکام کی شکل میں سمجھتے ہیں. مختلف چیزوں کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، احکامات، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، نواہی، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچنا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حق میں شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے جسے ہم انجام دیتے ہیں، اور اس حق کو اچھی طرح سے ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جتنا بہتر ڈھنگ سے، جتنی پابندی کے ساتھ، جتنی جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، جتنا دل لگا کر کے، جتنا اطمینان کے ساتھ، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر کے
ہم اللہ کے حق کو ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کو انجام دیں گے، اتنا ہی اچھا ڈھنگ سے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہم سے ادا ہوگا۔ اور جتنا ہم اس میں کوتاہی کریں گے، چاہے اپنے نماز میں ہو، چاہے اپنے روزے میں ہو، چاہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کی طرف سے فرض کیے ہوئے دوسری چیزوں میں ہو، جتنی کمی کمزوری کریں گے، جتنی ہم کوتاہی کریں گے، جتنی سستی کریں گے، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق میں ہم اتنی جو ہے تلفی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حق کو ہم اتنا کم ادا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حق کم ادا ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے۔ دوسرا حق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری قرار دیا ہے، وہ حق ہے بندوں سے متعلق، انسانوں سے متعلق، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہمارے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیوی، بال بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے یہ بندے ہمارے پڑوسی، ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے دینی بھائی اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے مخلوق ہیں، جانور ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا جو حق ہمارے اوپر شریعت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ضروری قرار دیا گیا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے بندوں کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے حقوق کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، جب تک کہ آپ خود ان بندوں سے جو ہے اپنی غلطی کی معافی نہ مانگ لیں یا ان سے معاف نہ کروا لیں۔ اس تعلق سے بہت مشہور ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی، دینی مجلس تھی۔ تو اس مجلس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری امت میں سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب فقیر انسان کون ہوتا ہے، یا کس کو ہم مفلس کہتے ہیں؟ غریب فقیر کس کو ہم کہتے ہیں؟ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے سادہ سا جواب دیا جو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے سماج میں مفلس اور غریب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جن کے پاس دولت نہ ہو، جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جیسا سوچتے ہو اللہ کی نظر میں ویسا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی ایک کسوٹی ہے، دنیاوی ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ انسان کسی کو غریب سمجھتا ہے اور پیسے والے کو امیر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں غریب اور مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھا ہوگا، وہ روزہ بھی رکھا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، اور وہ حاجی بھی ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، اور ہر طرح کی عبادت کر کے گیا ہوگا وہ،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے کا حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو اس کی وجہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ وجہ یہ ہوگی، یہ نیک آدمی، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ وہ انسان ہوگا جو نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا، اپنے سماج کے لوگوں کا حق بھی مارا ہوگا۔ کسی کی یہاں چوری کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، اور کسی کی زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی سے رشوت لے لیا ہوگا، یہ تمام برائیاں بھی کیا ہوگا ساتھ ساتھ۔ ایک طرف تو نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد کا بھی قیام کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائیوں کا دل دکھاتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے مسلم بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، بے وجہ کسی کو گالی دیتا ہے، بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کے پیسے کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، اور مسلم بھائیوں کی جو ہے دل آزاری کرتا ہے، دل کو دکھاتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، وہ عبادت کے اہتمام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ساری عبادتوں کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ دوسرے اتنے گناہ کیے ہوں گے اپنے بندوں کے تعلق سے، اللہ کے بندوں کے اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ کے بندوں کو اس نے جو ہے اس تکلیف دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے والے کی ایک لائن لگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مظلومین جن پر ظلم ہوا ہوگا، جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے مجھے گالی دیا تھا۔ ماں باپ کو اگر تکلیف پہنچایا ہوگا تو ماں باپ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے جو ہے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا۔ بچے شکایت کریں گے، پڑوسی شکایت کریں گے کہ اس نے میری زمین کو ہڑپا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے جو ہے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ یعنی مظلوموں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں، نماز میں جو نیکی کمایا ہے، یہ روزہ کے ذریعے جو نیکی کمایا ہے، اور حج کر کے جو نیکی کمایا ہے، اور بھی بہت ساری جو نیکیاں لے کر آیا ہے، یہ سنت نوافل وغیرہ پڑھ کر کے، یہ سب نیکیوں کو لے کر کے ان مظلوموں میں بانٹ دو، اور جو مظلوم ہوں گے ان کے درمیان جو ہے اس کی ساری نیکیوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ جتنی نیکیاں وہ لے کر جائے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں، تو اس کی ساری نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، مظلوموں کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اب بھی کچھ مظلوم باقی ہوں گے، اب بھی کچھ مظلوم باقی ہوں گے جن کو ان کا حق نہیں ملا ہوگا، تو ان کی شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ جائے گی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے بدلہ یا ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے یہ کرے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ کو لے کر کے اس کے اوپر ڈالے گا، ان کے گناہ کو اس نمازی آدمی کے اوپر ڈال دے گا، اور جب پھر اس کا گناہ سے جو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور گناہ والا پلڑا بھاری جب ہو جائے گا، تب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اب اس کو لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ شخص ہوگا یا یہی وہ شخص ہے جسے شریعت میں سب سے بڑا مفلس کہا گیا، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا
غریب، سب سے بڑا فقیر، اس طرح کے انسان ہوں گے جو قیامت کے دن ساری نیکیوں کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جائے، بندوں کے حق کو مارنے کی وجہ سے، بندوں کے حق تلفی کرنے کی وجہ سے، بندوں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو دوسرا حق ہے بندوں کے حق کو ادا کرنا، یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے ان میں بھی انہی باتوں کی طرف توجہ ہمیں دلائی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جب تم ایمان لائے ہو تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تاکہ کسی بندے کا حق نہ مارا جائے، کسی بندے کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد، کوئی انسان، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہنسے نہیں اس پر، اس کو حقیر نہیں سمجھے۔ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، جس پر ہم ہنس رہے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم حیثیت نہیں دے رہے ہیں، جس کا ہم ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی خوبیاں ہو جو ہم سے لاکھ گنا اچھا ہو، کچھ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہو اور کچھ ایسی ادائیں ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور وہ چیز ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد سے خطاب کیا ہے، مرد سے الگ سے خطاب کیا گیا ہے اور عورتوں سے الگ خطاب کیا گیا ہے۔ ورنہ قرآن میں اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایک ہی صف میں لاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کو الگ سے منع کیا گیا، عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ جن کی وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں، وہ خواتین ان سے زیادہ بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ تو اب اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا تو ایمان والے میں سب شامل ہے، جیسا قرآن میں دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ کا یہی اسلوب، یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اور اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین اس کا جواب یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، اور آگے اور بھی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بیماریاں جو ہے عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کا الگ سے ذکر کیا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں اگر ایمان والی وہ ہے تو، کیونکہ مذاق اڑانے سے پہلے ذرا یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو، یہ تو وہ ہے، اور اگر ان سے بہتر نہ بھی ہو تو پھر بھی مذاق اڑانا یہ اپنے بندے کے حق تلفی کرنا ہے، اپنے مسلم بھائی، مسلم بہن کو نقصان پہنچانا ہوا، اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جو ہے کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، حقارت کی نظر سے دیکھے، نفرت کی نظر سے دیکھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور عیب مت لگاؤ ایک دوسرے پہ، عیب، کسی پر عیب مت لگاؤ، اور برے نام سے مت پکارو، برے نام سے، یہ برے نام سے اس کا ذکر، یہ بھی بہت زیادہ سماج میں جو ہے یہ چیزیں مشہور ہیں، ہر سماج میں بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں، اور اچھا خاصا نام ان کا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ نے اچھا خاصا نام رکھا ہے ان کا، لیکن ان کے اندر کوئی عیب اگر نظر آ جائے
تو انسان اس کو اس عیب کے نام سے یاد کرتے ہیں. لنگڑا کہتے ہیں, بہرا کہتے ہیں, گونگا کہتے ہیں, بونا کہتے ہیں, یعنی الگ الگ, موٹو کہتے ہیں, مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں ایک دوسرے کو. اس چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہے, کیونکہ یہ اخلاقی بیماری ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق آپس میں کمزور ہوتا ہے. مسلمان کی یونٹی, مسلمان کی طاقت اس میں کمزور ہوتی ہے, تعلقات بگڑ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جس کو آپ برے نام سے پکاریں گے, جس کا آپ مذاق اڑائیں گے, جس پر آپ عیب لگائیں گے, وہ آپ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے ان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب محبت نہیں ہوگی تو پھر اجتماعیت اور اخوت اور یونٹی کہاں سے قائم ہوگی؟ اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اتحاد قائم ہو, مسلمانوں کے درمیان محبت قائم ہو, اتحاد قائم ہو. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے بھائی چارگی میں صلح صفائی کیا کرو, ایک دوسرے سے مل کر کے معاملہ کو ڈیل کرو, اور آپس میں محبت کو بڑھاؤ, اخوت کو بڑھاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جب ایمان لے آئے ہو تو برائی میں نام پیدا مت کرو. ایک مومن کا شیوا نہیں ہے, ایک مومن کی پہچان نہیں ہے, ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ برائی میں نام پیدا کرے, برائی میں وہ آگے بڑھے, برائی کو آگے بڑھائے. اور ایک مومن کو یہ اس طور پہ لوگ جانے کہ یہ مومن جو ہے یہ برائی کرنے والا ہے اور برائی کو آگے بڑھانے والا ہے اور تکلیف پہنچانے والا ہے, یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کو اچھے نام سے لوگوں کو یاد کرنا, مومن کا ایک چھاپ ہونا چاہیے, مومن کی ایک صفت ہونی چاہیے. مومن جو ہے اپنے بھائیوں سے محبت سے پیش آتا ہے, اپنے بھائیوں سے مسکرا کے پیش آتا ہے, اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے, اپنے بھائیوں کو جو حق کو ادا کرتا ہے, اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتا ہے. ایسے مومن ہوتے ہیں. مومن وہ نہیں ہوتے جو بھائیوں کو دل دکھائے, بھائیوں کو تکلیف پہنچائے, بھائیوں کو برے نام سے پکارے اور بھائیوں کو حقیر سمجھے. اس طرح کے مومن نہیں ہوتے. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بدگمانی سے بچو. بدگمانی, کسی کے بارے میں غلط سوچنا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. کون انسان کیا کر رہا ہے, ولا تجسسوا, ٹوہ میں مت پڑو, پیچھے مت لگو. یہ بہت ہی خراب عادت اگر کسی سماج میں پیدا ہو جائے اور آپ کے دوستوں کو, آپ کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خلاف دوسرے جگہ میری برائی کرتا ہے, میرے بارے میں غلط سوچتا ہے اور میرے ٹوہ میں لگا رہتا ہے, یعنی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کیا کام کرتا ہوں, کدھر سے کماتا ہوں, کدھر خرچ کرتا ہوں, میرے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس طرح کے لوگوں سے کبھی دوستی اور محبت نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرنا ہے, حسن ظن سے کام لینا, اچھا گمان. اگر آپ کسی بھائی کو شراب کی بھٹی کی طرف بھی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگر کسی بھائی کو آپ سنیما ہال کی طرف بھی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنے ذہن میں یہ مت سیٹ کر لیجئے کہ وہ جو برائی کرنے ہی جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے وہاں پہ کوئی دوسرا بھی کام ہو, کسی سے ملاقات کرنی ہو, کوئی دوسری مصروفیت ہو. تو بغیر تحقیق کے, بغیر دیکھے ہوئے کسی بھائی کے بارے میں, کسی بہن کے بارے میں برا سوچنا, برا گمان رکھنا, اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے سختی کے ساتھ. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے, گویا کہ اپنے بندہ کے بھائی, اللہ کے جو بندہ ہے, جو اس کے مسلم بھائی ہے, اس کے حق وہ مارتا ہے, اس کو نقصان پہنچاتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے بارے میں آپ ایسی بات کریں جو سننے کے بعد اس کو برا لگے. کسی بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے رشتہ دار کے بارے میں, اپنے پڑوسی کے بارے میں, اپنے مسلمان کسی بھائی کے بارے میں دوسرے کے پاس آپ ایسی بات کریں جو اس کو سننے کے بعد اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے, اس کو غیبت کہتے ہیں, چاہے وہ برائی اس کے اندر کیوں نہیں ہے.
اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ الزام ہے، بہتان ہے، اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے بارے میں کسی طرح کی برائی، کسی طرح کی شکایت دوسروں کے پاس نہیں کرنی چاہیے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کون ایسا انسان ہوگا، کون ایسا انسان ہوگا دنیا میں جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے؟ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں۔ کتنا کبیر جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ برائی ہے غیبت کرنا، کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر۔ اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، یہ جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان تمام برائیوں کا ذکر صرف اس لیے کیا تاکہ جب ان خرابیوں سے، ان برائیوں سے ہم بچیں گے تو جو ہمارا معاشرہ ہوگا، ہمارا سماج ہوگا، وہ ایک پاکیزہ سماج ہوگا، صاف ستھرا ہمارا سماج ہوگا۔ ہمارے سماج کے لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں جب ایک دوسرے کے حق کو مسلمان ادا کریں گے تو آپس کی محبت بڑھے گی، اجتماعیت مضبوط ہوگی، اور ایک جو قوت ہوتی ہے، اجتماعی قوت، اجتماعی طاقت، وہ جو ہے مضبوط ہوگی۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن جو ہے، مومنین وہ ایک جسم کی طرح سے رہے، کہ جسم کے اگر کسی حصہ کو اگر کوئی درد پہنچتا ہے، اگر جسم کے کسی حصہ میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو پھر اس کا اثر، اس کا درد، اس کی تکلیف جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیر کی انگلی میں کانٹا اگر چبھ گیا تو ہم ہاتھ یہ کہے کہ ہم کو کوئی سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور سر یہ کہے کہ ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور جسم یہ کہے کہ ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں، پورے جسم کو فرق پڑ جاتا ہے، اور پورا سسٹم جو ہے انسان کا وہ پریشان ہو جاتا ہے، علاج کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال ویسے ہی ہے کہ مومن جو ہے جسم کی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور اخوت پیدا فرمائے، اور ہم سارے مسلمان بھائیوں کو دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، انہ تعالی جواد کریم۔